نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب زیوکار، دوستان مکرم، سامعین و ناظرین کرام، آج کا پیغام ہدایت اس مناسبت سے ہے کہ ماہ رمضان شریف ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اس کے فیضان سے ہم نے بے شمار فیض رحمت حاصل کیا، بخشش و غفران کو لوٹا، لیکن آج وہ اپنی برکتیں سمیٹ کر ہم سے الوداع ہو گیا۔ آنے والی رات ماہ شوال کی رات ہوگی، چاند کی پہلی رات ہوگی، عید الفطر کی رات ہوگی۔ تو قربان جائیں رب العالمین پر، اس کی رحمتوں پر، اس کی کرم نوازی پر کہ وہ اپنے بندوں کو بار بار اپنے قرب کے مواقع فراہم فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے رحمت و غفران سے اپنے دامن بھرنے کے لیے نئے دروازے دکھاتا ہے، بار بار رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اعلان فرماتا ہے، آؤ میری بارگاہ سے اپنی مرادوں کو پورا کرو، میری بارگاہ سے بخشش کو لوٹو، رحمتوں کے خزانوں سے اپنے دامن مراد کو بھر لو۔ تو یہ ماہ شوال کی پہلی رات جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے، یہ بھی اسی طرح رب پاک کی طرف سے رحمت لوٹنے کا ایک نیا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ہمیں آگاہ فرمایا، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، کہ جب یہ عید الفطر کی رات آتی ہے، ماہ شوال کی پہلی رات، تو اسے اللہ کے ہاں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کے ہاں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، عیدی ملنے کی رات، رب کی طرف سے خصوصی تحفہ عید ملنے کی رات۔ اندازہ کریں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، تو کبھی غافل نہ ہونا، اس رات کو بھی یوں غفلت میں بسر نہ کر دینا۔ یہ ماہ شوال کی جو پہلی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، جسے اللہ پاک خود انعام کی رات فرما رہا ہے۔ اندازہ تو کیجئے اس دن اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، وہ اپنی رحمتوں کو کس طرح تقسیم کر رہا ہوگا، وہ اپنی بارگاہ میں آنے والے، اس کی بارگاہ میں جنہوں نے دامن دراز کیے ہوں گے، وہ ان کو کس طرح بھر بھر کر دے رہا ہوگا۔ ہمارا رب پاک تو وہ ہے کہ جو ویسے بھی اعلان فرماتا ہے، کسی وقت بھی جب میرا بندہ میری بارگاہ میں دامن مراد دراز کرتا ہے، میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی بھی سائل کو یوں خالی دامن واپس کر دوں۔ لیکن اندازہ تو کیجئے کہ وہ مواقع جن میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے یہ میری رات لیلۃ الجائزہ ہے تمہارے لیے، اس رات میں وہ اپنے بندوں کو کس طرح نواز رہا ہوگا۔ اس لیے ان گھڑیوں کو بھی غفلت میں بسر نہ کر دینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں تمہارے لیے اس کی بارگاہ سے رحمتیں لوٹنے کے خاص مواقع ہیں۔ وہ کریم ہے، بڑا بندہ نواز ہے، اسی لیے تو ہم جانتے ہیں
کہ وہ بڑا ہی بندہ نواز ہے اور ہمیں اس کی رحمت پہ ناز ہے۔ ہم بے شک گناہ گار ہیں لیکن ہیں تو اسی کے، اس لیے ہر وقت اسی کی رحمت اور اس کی بخشش کی، اس کی سخاوت کی، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی بات کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں اپنے دامن طلب کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے رکھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ جس نے عیدین کی راتوں کو قیام کر لیا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کی راتوں کو بھی شب بیداری میں بسر کر لیا، راتوں کو جاگتا رہا، رب کے ذکر میں، فکر میں، دعاؤں میں لگا رہا، دامن پھیلا کے رب کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص انعام عطا فرمائے گا۔ وہ انعام کیا ہے؟ اس کو دل زندہ عطا فرما دیا جائے گا۔ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ دل زندہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے، اور اللہ کے رسول ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو قیام میں گزارو، رب کی بارگاہ میں اس کی یاد میں بسر کرو، تو تمہارا دل ایسا زندہ کر دیا جائے گا کہ فرمایا وہ اس دن بھی مردہ نہ ہوگا جس دن عام لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ احباب ذی وقار، برادران اسلام، الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث پاک حضرت سیدنا حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں کو بیداری میں بسر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ماہ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، یہ 3 ہو گئیں۔ 4تھی رات فرمایا عید الفطر کی رات، 5ویں رات فرمایا نصف شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ایسی رحمت کے مواقع ہمیں ان سے بھرپور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور اس کی رحمتوں پر شکر گزاری کی ہمیں توفیق ملتی رہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستیں میں آنے تو کریم۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔